إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ ہم اس زمانے کے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ ابھی یہ رمضان ہے، اس سے پچھلے جو 3 رمضان ہے میں ترکی میں تھا، تو آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے، اور تھا بھی میں استنبول میں، جو کہ ترکی کا بہت ہی معروف اور بڑا شہر ہے۔ تو پورے استنبول کے اندر سوائے چند گنی چنی مساجد کے کہیں بھی قرآن کریم نہیں سنایا جاتا۔ بڑی بڑی مساجد ہیں اور بہت مساجد کا وہ مرکز ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر قسطنطنیہ کا ذکر ہے۔ غالباً مسند احمد کی روایت ہے کہ لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطِنْطِينِيَّةَ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ وَأَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، کہ اللہ رب العزت ضرور قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کروائیں گے، اور بہترین لشکر ہوگا جو اس کی فتح میں شامل ہوگا، اور بہترین وہ امیر ہوگا جو اس لشکر کی قیادت کر رہا ہوگا۔ لیکن جو ماحول ہمارے ہاں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حفاظ کرام، علماء، اہل علم ہمیں نصیب فرمائے ہیں، ایسی رونق دنیا میں بہت کم آپ کو ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بہت زیادہ شکر ادا کرنا۔ آج الحمدللہ بھائی عثمان صاحب کے بیٹے کا ختم قرآن ہوا ہے، اور ایک بیٹے نے گھر میں ختم کیا ہے، اسی طرح 2 اور حافظ صاحبان نے ختم کیا ہے۔ یہ بہت سعادت کی بات ہے ہمارے لیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما راوی ہیں، فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن انسان کے روزے اور انسان کا قرآن انسان کے لیے سفارش کریں گے۔ اصل میں یہ بات کہنے میں تو بڑی آسان ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی گہرائی چاہیے۔ آپ اگر قرآن کریم کے اسلوب کو سمجھتے ہیں اور یقیناً سمجھتے ہیں، آپ کے ماشاءاللہ مستقل درس قرآن اور درس حدیث چلتا ہے، 17ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت تھوڑا سا قیامت کا منظر کھینچتے ہیں، اور 17ویں پارے کے اندر تھوڑی سی قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت سخت چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اب اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اس جہان کا مالک اللہ ہے، سب کچھ پیدا اللہ نے کیا، سب کا داتا اللہ ہے، سب کو دیتا اللہ ہے۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اللہ نے کیا، نظام بھی اللہ چلاتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا جھٹکا اور قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر تھوڑی سی اس کی وضاحت کی، چونکہ انسان مثال سے اچھا سمجھتا ہے، تو اگلی آیت کے اندر وضاحت کی، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اے لوگوں تم دیکھو گے کہ قیامت کی ہولناکی اتنی شدید اور اتنی بڑی چیز ہے کہ ہر دودھ پلاتی چیز اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے سینے سے جدا کر کے دور پھینک دے گی، اس خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ اور اس سے اگلا مرحلہ بتایا کہ اس سے بھی زیادہ خوف کی کیا کیفیت ہوگی، وَتَضَعُ كُلُّ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ چیز اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور قیامت میں تم لوگوں کو دیکھیے گا وہ تجھے مدہوش لگیں گے جیسے کوئی نشے میں ہوتا ہے، اور کچھ اس کو سنجھائی نہیں دے رہی ہوتی۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ،
لیکن اللہ کا عذاب اتنی سخت چیز ہے کہ لوگوں کے ہوشوں کو وہ حالت اور کیفیت ہوش اڑا کے رکھ دے گی۔ اس قیامت کے ہولناک دن میں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کسی کا آدھا بدن، اور فرمایا کوئی مکمل پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس خوفناک دن میں، اس ہولناک دن میں حضور علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، اس خوفناک دن میں دو ایسی چیزیں ہیں جو بندے کی سفارش کریں گی، ایک روزہ اور دوسرا اللہ کا قرآن۔ تو ہم سے بڑا خوش قسمت کون ہے کہ الحمدللہ جن لوگوں کو اللہ روزے کی توفیق دے رہا ہے اور جن لوگوں کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دے رہا ہے، کائنات میں ان سے بڑا خوش قسمت اس وقت کوئی نہیں ہے۔ اب ایک طرف اس کی ہولناکی دیکھیں، اور ایک طرف ان کا عمل دیکھیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول الصیام، روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرے گا، یا ربی انی منعتہ الطعام والشراب بالنہار، اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں، اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوہ، اے میرے رب میں نے تیرے اس بندے کو کھانے پینے اور شہوت سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، اے میرے رب اس بندے کے معاملے میں میری سفارش کو قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنِ، اور قرآن کہے گا، یا ربی انی منعتہ النوم باللیل، اے میرے اللہ میں نے رات کو اس سے کو سونے سے روکے رکھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، مجھے یاد کرتا تھا، فشفعنی فیہ، اے اللہ میری بھی سفارش اس بندے کے حافظ صاحب کے حق میں قبول فرما۔ حدیث کے الفاظ سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، فیشفعان فیہ، روزہ اور قرآن ایسے سفارشی ہیں جن دونوں کی سفارش اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ کیوں نماز پڑھتے ہیں، کیوں روزہ رکھتے ہیں، کیوں قرآن پڑھتے ہیں، کیوں تہجد پڑھتے ہیں، کیوں تبلیغ میں جاتے ہیں، کیوں جہاد کرتے ہیں؟ کل قیامت کے دن کامیاب ہو جائے۔ اس سے بھی بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، فرمایا ان للہ اہلین فی الارض، زمین میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو بڑے اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ترجمے والوں پر بھی قربان جائیں، عجیب عجیب ترجمے کیے، بعض میں کیا ہے کہ یہ اللہ کے خصوصی اور قریبی اور مقرب بندے ہیں، اور ایک نے تو کمال کا ترجمہ کیا کہ زمین میں کچھ اللہ کے لاڈلے لوگ رہتے ہیں۔ اللہ کا لاڈلا جس سے اللہ پیار کرتے ہو، جس کی ضد اللہ مانتے ہو، تو لاڈلا کون سا بندہ ہوتا ہے؟ بچہ ہوتا ہے لاڈلا، آپ کو مارتا ہے تو تب بھی آپ کسی لاڈ کرتے ہیں، وہ کوئی سخت بات آپ کو کہتا ہے تب بھی لاڈ کرتے ہیں، اگر کوئی اور کہتے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ تو کچھ اللہ کے لاڈلے ہیں، یعنی اللہ ان کی سفارش مانیں گے اور قبول کریں گے۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ اللہ کے لاڈلے لوگ ہیں زمین میں۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم، اے اللہ کے رسول یہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے بھی لاڈلے ہیں، جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور جو اللہ کے مقرب اتنے بندے ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں، ہم اہل اللہ وخاصتہ، یہ اللہ کے قریبی اور اللہ کے لاڈلے پسندیدہ مقرب بندے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے حافظ صاحبان ہیں، یہ بڑے ہی
قیمتی لوگ ہیں اور ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ابھی یہ سنا رہے تھے تو وہ 3 کے اندر بھول گئے اور آخری صورت میں بھول گئے۔ یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے۔ مجھے شاید ہمارا کل ختم قرآن میں نے خود سنایا الحمدللہ، 1996 سے سنا رہے ہیں۔ ابھی مفتی صاحب کو بتا رہا تھا، ایک بچہ ہے یہ جو ہم اس کو ہمارے عرف والے وہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ کھجور کی گٹھلی اس کو کہتے تھے، اتنا سا بلوچی، عبداللہ بلوچ اس کا نام ہے۔ تو پرسوں اس نے میرے سپارے میں 4 غلطیاں نکالی۔ ایک دن سپارہ شروع کیا، 19واں سپارہ میں نے، تو سرے سے بھول ہی گیا کہ بھائی میں آغاز کہاں سے کروں۔ قرآن تو ایسا اللہ تعالیٰ کا کلام اور ایک عجیب اس کے اندر خاصیت ہے، یہاں کھڑے ہو کر پڑھنا اور سنانا یہ صرف اللہ کے فضل کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس کی کرم نوازی ہوتی ہے، ناممکن سی بات ہے۔ تو یہ اللہ کے لاڈلے لوگ ہیں جن کے پیچھے آپ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں، جو آپ کو قرآن کا درس دیتے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور دونوں کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے اللہ قرآن کی سفارش بھی سنتا ہے اور صاحب قرآن کی بھی سنتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کو اختیار دیا جائے گا کہ 10 ان آدمیوں کی سفارش کرے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہو، اور اس کی سفارش پر وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اور دیکھیں یہ دنیا کی زندگی ہے نا، کتنی ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ چھوٹے بچے کھیلتے ہیں نا مٹی کے اندر، اور گارے کے چھوٹے چھوٹے مکان اور کھلونے بناتے ہیں، اور جب جاتے ہیں اس کو توڑ کے چلے جاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی یہ مثال ہے، کھیل تماشا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں ہم سے کتنی عمر میں چھوٹے لوگ کیسے اچانک دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ پچھلے 2 سال پہلے ہمارے اپنے خاندان میں 2 ایسے حادثے ہوئے۔ میرے پھوپھی صاحب بھائی تھے، عامر نام تھا، رات کو سوئے، صبح نماز کے لیے اٹھایا نہیں اٹھے، بس آہستہ سے جیسے تسبیح کا ایک دانہ ٹوٹ جاتا ہے ایسے انسان دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں رجا ظہور صاحب تھے، کتنے لوگ تھے جب ہم آتے تھے تو ملتے نہیں، ختم۔ اسی طرح کسی دن اچانک ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کھیل تماشا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اصلی زندگی، حقیقی زندگی جس کو زوال نہیں ہے وہ صرف آخرت کی زندگی ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے اور ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے اور جس کی ٹانگ آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، یعنی وہ بالکل ہی اس کا جسم پھٹنے کے قریب تھا، تعفن زدہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ اس بکری کی اپنے مالک کے یہاں کیا قیمت ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا اس کی کیا قیمت ہے، یہ تو نہ دودھ کی نہ گوشت کی، اس کو تو وہ اگر ابھی کوئی اس کو پیسے بھی دیکھے گا کہ گھر میں رکھو تو نہیں رکھے گا، تم پر منہ چھوڑ رہی ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کی حیثیت اس مردار بکری سے بھی کم ہے۔ اور پھر فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، اگر دنیا کی قیمت اللہ رب العزت کے ہاں ایک مچھر کے یا مکھی کے پر کے بھی برابر ہوتی، ما سقى الله منها كافرا شربة ماء، تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتے، لیکن اللہ کی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی کھلی دنیا دیتے ہیں۔ اور فرمایا اصل گھر تو آخرت کا ہے، اور جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں بیٹھے ہوئے، ہم روزانہ کی بنیاد پر آخرت کی طرف بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے بعض یعنی قرآن کے الفاظ ہیں کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اور یہ دھوکہ دیتی ہے اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اپنے حسن سے، اپنے جمال سے اور صحت سے اور وسائل سے، میں تو کر لوں گا، میں تو بچ جاؤں گا۔ فرمایا اچانک اللہ کا امر آ جاتا ہے، اس لیے قرآن تعالیٰ جب اس کو سمجھاتے ہیں تو فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کو بتا دیجئے جس موت سے تم بھاگنے کی کوشش کرتے ہو نا، ہم میں سے ہر ایک بھاگ رہا ہے، کوشش ہے بیمار نہ ہو جاؤں، کمزور نہ ہو جاؤں، موت سے بھاگنے کی، اور کرنی بھی چاہیے، موت کی تمنا کسی کو حضور نے منع کیا۔ فرمایا لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، جس موت سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم کتنا بھاگو گے تم اس کی طرف نہیں جاؤ گے، وہ تمہاری ملاقات کے لیے تمہارے پاس آئے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں اس رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو ظاہر اور پوشیدہ سب کو جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر جو کچھ دنیا میں کرتے رہے وہ سارا کا سارا بتا دے گا۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور کسی آدمی کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت مقررہ آن پہنچے گا۔ اور کس کا کب ہے؟ عجیب بات یہ بھی نہیں پتا کہ مرنا کب ہے، کچھ اندازہ ہوتا تو آدمی چلو کچھ اس سے پہلے تیاری کر لیتا۔ اس لیے صحیح مسلمان وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے، اور سمجھدار مسلمان وہ ہے جو ہر وقت موت کے لیے تیار رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار، عقل مند، زیرک، دور اندیش وہ انسان ہے من دان نفسہ، جو اپنی نفسانی خواہشات کو اور اپنے نفس کو قابو میں رکھے، وعمل لما بعد الموت، اور ہر وقت موت کی تیاری میں لگا رہے۔ یہ سمجھدار ہے، یہ عقل مند ہے، یہ زیرک ہے۔ اچھا بے وقوف کون ہے؟ کم عقل کون ہے؟ نا سمجھ کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسه هواها، فرمایا بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کے اوپر چلتا ہے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا۔ یہی فرق ہے جو ہمارے اور صحابہ کے درمیان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بھی ڈرتے رہتے تھے، اور ہم بغیر کچھ کیے مطمئن ہیں۔ حضرت عمر فاروق جیسا بندہ رضی اللہ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ جنت کی بشارت دی۔ فرمایا معراج کی رات ایک گھر کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا ایک قریشی نوجوان کا ہے، تو میں نے اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے کہا یہ میں ہی ہوں گا۔ تو جب اندر داخل حدیث لمبی ہے، فرمایا مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امتی عمر ابن خطاب کا ہے۔ فرمایا عمر کے اندر اللہ نے وہ خوبیاں رکھی ہیں، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا لو کان بعدی نبی لکان عمر، تو نبوت والے خصائص اور خوبیاں اور صفات عمر ابن خطاب کے اندر موجود ہیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے آپ کی رائے پر بارہا وحی نازل فرمائی، ایک مرتبہ نہیں، موافقات عمر مستقل کتابیں اس کے اوپر کہ حضرت عمر کی رائے کے اوپر جو وحی اتری۔ ان کے مرنے کا وقت جب آیا، عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں ابا جان کا سر میری گود میں تھا، فرمایا گود سے ہٹاؤ میرے سر کو نیچے رکھو۔ تو میں نے کہا ابا جان کیوں نیچے رکھوں؟ ظاہر ہے بیٹا ہے اور باپ کی یہ حالت ہے، خون جسم سے بہ رہا ہے اور آخری دم ہے، انسان کہتا ہے جو خدمت ہے وہ کرتا چلوں، کہ نیچے رکھو۔ کہا کہ میں جس رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، اگر میں وہاں کامیاب ہو گیا تو سر اوپر اور نیچے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وہ ایسی بے شمار اور لامحدود نعمتیں ہیں جہاں جانے کے بعد کسی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی اور کمی نہیں ہوتی، لیکن اگر وہاں عمر پھنس گیا اور ناکام ہو گیا تو پھر عمر کو بچانے والا کون ہو؟ عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی ذات قادر ہے، اور اللہ اگر پوچھنے پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پر آ جائے تو پھر کون بچ سکتا ہے؟ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر وقت ڈرتے رہتے تھے۔ آپ نے غزوہ تبوک کے بارے میں سنا ہوگا کہ اس کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام امراء کو منتخب کر رہے تھے، غالباً جنگ تبوک کی تھی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر 3 امیر مقرر کرتا ہوں، تمہارے لشکر کی قیادت زید بن حارثہ کریں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت جعفر طیار تمہارے امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو تمہارے لشکر کی قیادت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آئے گی۔ تو روایات کے اندر آتا ہے ایک یہودی قریب بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ تینوں تو گئے، کیونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب کوئی نبی اس طرح کا اشارہ دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس بندے نے اس جگہ کام آ جانا ہے۔ یہاں محدثین نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، محدثین فرماتے ہیں حضرت جعفر طیار کون ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا زاد بھائی ہیں اور حضرت علی کے بھائی ہیں سگے۔ یہ جب خیبر فتح ہوا تھا تو یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ سے واپس آئے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے زیادہ خوشی خیبر کی فتح کی ہے یا زیادہ خوشی جعفر طیار کی آمد کی ہے۔ اتنی محبت اور اتنا پیار تھا۔ ان کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ موت کے میدان میں، اور ساتھ کہہ بھی رہے ہیں۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ حضور اپنے لاڈلوں کو تلواروں کے اور تیروں کے حوالے کر رہے ہیں، کیوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے کہ اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، ورنہ کون اپنے لاڈلوں کو میدان جنگ میں اتارتا ہے اور اس جنگ کے اندر جہاں پتہ بھی ہے کہ اس نے شہید ہونا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور نے جیسے فرمایا زید شہید ہو گئے تو ہم نے ڈھونڈا تو جعفر طیار نے جھنڈا اٹھا لیا۔ ابھی کیسے عظیم انسان تھے، کیسے دلیر آدمی تھے۔ فرمایا جھنڈا دائیں ہاتھ میں تھا، ایک کافر نے آ کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا، جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ایک اور کافر آیا، بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیا۔ فرمایا جھنڈا دونوں ہاتھوں سے سینے سے لگا دیا۔ ایک اور کافر آیا، اس نے برچھا مارا، حضرت جعفر طیار زمین پر گر پڑے، لیکن ان کے گرنے سے پہلے ایک اور صحابی نے جھنڈے کو اٹھا لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یہ حضور کا سگا چچا زاد بھائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے، فرمایا جب ہم نے حضرت جعفر طیار کی لاش کو دیکھا اور ان کے زخم گنے تو ان کی تعداد 90 سے بھی زیادہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے دے۔ اگر یہ مذاق ہوتا اور اگر یہ اسی طرح ہی چل جاتا نظام تو حضور کو کیا ضرورت تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کتنے روئے تھے، آپ کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ کیوں؟ حضرت حمزہ صرف آپ کے چچا نہیں تھے، آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، آپ کے بچپن کے دوست بھی تھے، آپ کے ہم عمر بھی تھے، اور کافروں کے مقابلے میں ننگی تلوار تھے اور دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے۔ خود وحشی جب مسلمان ہوئے تو فرمانے لگے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ حمزہ کو شہید کرنا ہے، تو کہا وہ دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے۔ میں نے ان کو میدان جنگ میں دیکھا کہ شیر کی طرح دھاڑتے ہیں اور جس طرف جاتے ہیں صفوں کی صفیں الٹتے جاتے ہیں کافروں کی۔ فرمایا میں نے کوشش کی کہ سامنے سے، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی سامنے سے آ کے اللہ کے اس شیر پر حملہ کر جاتا۔ حمزہ واسد اللہ واسد الرسول۔ فرمایا میں نے پیچھے جا کے کھڑا ہوا ایک چٹان کی اوٹ میں اور وہاں سے برچھا پھینکا، مارنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اور ویشی بھی کوئی عام انسان نہیں تھے تو وہ غلام اس زمانے میں، لیکن عرب کے بڑے دلیروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور انہوں نے وہ جنگی مار کے لڑے اسلام لانے کے بعد کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایک انسان اتنی بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آتا ہے۔ تو وہ اپنے چچا اور پھر ان کا مسئلہ بھی ہوا اور کلیجہ چبایا گیا دین کے لیے، کیونکہ آخرت کی زندگی سامنے تھی۔ تو ہمارے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے، رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے اور چند ایک ساعات اس کی باقی ہیں، اور یہ ہم اس مہینے کے مہمان ہیں، یہ ہمارا مہمان نہیں ہے۔ یہ تو 14 صدیوں سے آ رہا ہے اور آتا چلے جائے گا، پتہ نہیں ہم میں سے اگلے رمضان میں کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له،
وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور بعض محدثین نے ترجمہ کیا ہے کہ اس کو بد دعا کے معنی میں لیا ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ یہ مہینہ بہت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے اور چند گھڑیاں اس کی باقی رہ گئی ہیں اور بہت تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے۔ یہ دنیا گزارنے کے لیے نہیں ہے اور یہ رمضان گزارنے کے لیے نہیں ہوتا۔ آدمی کہتے چلو جی گزار کے آ جاتے ہیں، ٹائم نہیں گزر رہا۔ اس کو بنانا ہے اور قیمتی بنانا ہے، کیونکہ وقت کم ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی پڑھیں، حضرت اسامہ بن زید نبوت کے 7ویں سال پیدا ہوئے تو ہجرت کے وقت 6-7 سال عمر تھی۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر، تیسرے سال غزوہ احد، تو غزوہ احد میں سامنے آ گئے۔ اب عمر کتنی بنتی ہوگی؟ 10, 11, 12 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی میں بھی جہاد میں جاؤں گا۔ کہا خود ابھی تلوار سے چھوٹے کیسے جہاد کرو گے؟ لیکن کچھ عرصے بعد پھر اگلا غزوہ ہوا، پھر پیش کیا نہیں ہوا، اور ایک غزوے کے اندر روایت میں ابھی عمر 15 سال ہے تو اپنی ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ حضور نے یہ شوق دے کے اجازت دے دی۔ ہاں اسی غزوے میں جس میں ان کے والد حضرت زید امیر تھے، یہ پہلا ان کا مارکا تھا، عمر صرف 15 سال تھی۔ تو یہ چونکہ ان کے سامنے آخرت تھی اور آخرت ایک حقیقت تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ایک جنگ کے اندر مسلمانوں کے خلاف ہم لڑ رہے تھے تو ایک جو مسلمانوں کی طرف سے ایک آدمی کو خنجر یا برچھا یا کوئی چیز لگی تو خون کا فوارہ اس کے جسم سے نکلا۔ وہ جو خون نکلا نا، اس کے نکلنے کے بعد اس نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اب کامیاب ہوں گے۔ کہتے ہیں میں اس بات کو سن کے مسلمان ہوں کہ یہ کس کامیابی کی باتیں کر رہا ہے؟ ہم تو کس کو کامیابی کہتے ہیں؟ بیوی، بچے، گھر، اسباب، مال، وہ اصل کامیابی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی نعمتوں اور رحمتوں میں گزارتا ہے اور آخرت کے اندر صرف اللہ کے حکم سے اس کو جہنم کا ایک چکر لگوایا جائے گا۔ وہ قسم اٹھا کے کہے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ اور ایک آدمی ساری زندگی تکلیفوں، تنگیوں، پریشانیوں، ٹینشنوں میں گزارتا ہے لیکن آخرت کو سنوار کے چلا جاتا ہے۔ فرمایا صرف جنت کی خوشبو اور چکر ہی اس کی کیفیت کو ایسا بنا دے گا کہ وہ بھی کہے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غم یا پریشانی دیکھی ہی نہیں۔ تو وہ اصل زندگی ہے اور وہ بہت جلد شروع ہونے والی ہے، اور قبر اس کا دروازہ ہے جو ایک دفعہ کھلتا ہے بندے کے لیے اور پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے، اور وہاں سے آگے سفر شروع ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے کبھی کوئی پیچھے نہیں آیا۔ تو صحابہ کرام نے اس کے لیے محنتیں کی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس کی وجہ سے آج بھی ان کے تذکرے کرتے ہیں نا تو ہمیں چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے اور روح کو تازگی ملتی ہے اور عقل ان کے تذکروں سے معطر ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ، غالباً مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 19 غزوۃ، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 19 جنگوں کے اندر شرکت کی۔ فرمایا الا بدرا واحدا منعني ابي، سوائے بدر اور احد میں شریک نہیں ہوا کیونکہ میرے والد نے منع کیا تھا۔ والد نے اس لیے منع کیا تھا کہ حضرت جابر اور ان کے والد حضرت عبداللہ یہ 2 مرد تھے گھر میں، باقی سب عورتیں تھیں۔ روایات مختلف ہیں، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 7 بہنیں تھیں۔ ترمذی کی روایت فرماتے ہیں احد کے دن میرے والد شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا حضور نے مجھے فرمایا یا عبداللہ ما لی اراک منکسرا، یہ کسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا۔ جب کہتے ہیں نا یار کہ فلاں جو دکھ یا درد یا موت تھی اس نے فلاں بندے کی کمر توڑ دی، تو حضور نے فرمایا عبداللہ کیا ہے تجھے ٹوٹا ٹوٹا غمگین غمزدہ دیکھ رہا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ ان عبداللہ قد استشہد، اور بعد روایت قد قتل، عبداللہ تو مارے گئے میرے والد محترم، وترک عیالا ودینا، اور بہت بڑا کنبہ میرے ذمہ چھوڑ کے چلے گئے اور بہت زیادہ قرض میرے ذمہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائیں،
آپ کی ہر ادا ایسی ہے. روایات کے اندر آتا ہے کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں. آپ کے معاملات ہی لوگوں کے ساتھ ایسے تھے. حضور نے فرمایا عبداللہ کیا وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ نے تیرے والد کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا بھلا یا رسول اللہ. کیوں نہ بتائیں، ضرور بتائیں. فرمایا عبداللہ ایک بات تجھے بتاتا ہوں. جابر، معذرت، حضرت جابر رضی اللہ کہ یعنی تیرے والد عبداللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا بتائیں. فرمایا ان اللہ لم یکلم احدا من خلقہ قط الا من وراء حجاب. اللہ نے جب سے اس کائنات کو پیدا کیا ہے نا، اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ بھی بات نہیں کی مگر پردے کے پیچھے سے. جہاں تک تیرے والد کی بات ہے فقد احیاہ اللہ، اس کو اللہ نے زندہ کیا. وکلمہ کفاحا، اور اس کو اپنے سامنے بجا کے اس سے بات کی. کفاح کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے مباشرتاً، مواجہتاً، بالکل آمنے سامنے. فرمایا وہ اس کائنات کا پہلا انسان ہے. اور پھر اللہ نے اسے کہا تمنا یا عبداللہ، عبداللہ مانگ کیا خواہش ہے تیری؟ تو فرمایا ان تحیینی یا اللہ واقتل فیک ثانیۃ. ایک ہی خواہش ہے، زندگی بھر جو لذت آئی تھی وہ ایک ہی لذت تھی جب مجھے تیرے راستے میں شہید کیا گیا تھا. ایک ہی خواہش ہے، مجھے پھر زندہ کر، میں پھر تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا عبداللہ وہ تو طے ہو چکا ہے کہ جس نے ایک دفعہ اس دنیا کو چھوڑ کے آ جانا ہے پھر اس نے واپس کبھی نہیں جانا. کوئی اور چیز مانگ. فرمایا انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ میرے اہل و عیال کو میرے حال کی خبر ہو جائے، اس لیے میں وہ اللہ کا پیغام تیرے تک پہنچا رہا ہوں. کیونکہ عبداللہ نے اللہ سے عرض کی تھی، اللہ نے مجھے بتایا ہے اور میں وہ بات تجھے بتا رہا ہوں. ان کو مسلح کیا گیا تھا اور ان کے یعنی جسم کو اعضاء کاٹ دیے گئے تھے. یہ قربانی کے بعد، تھوڑی ہمت کے بعد. اس لیے کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخرت کی طرف توجہ دلاتے تھے. غالباً غزوہ خندق میں حضور صحابہ اکرام بار بار یہ اشعار پڑھ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ جب بھی زندہ رہیں گے جہاد اللہ کے راستے میں اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کرتے رہیں گے. تو حضور آگے سے کیا فرما رہے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ مہاجرین کی بھی مدد فرما اور ان کی بھی مغفرت فرما اور انصار کی بھی مغفرت فرما. فوراً ذہن ادھر لے کے گئے. اس لیے ایک حقیقت ہے، یہ سچ ہے، یہ مل کے بیٹھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے. سب سے پہلے کہنے والا اس کا بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے اور پھر سننے والے کہ ہمیں آخرت کا وہ غم اور وہ درد نصیب ہو جائے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو اموی خاندان میں بہت بڑے انسان تھے اور بعض لوگ ان کو خلیفہ راشد سادس چھٹے خلیفہ راشد بھی گئے. ان کی بیوی فاطمہ جو بڑی نسبتوں والی خاتون تھی وہ کہتی ہیں عمر ابن عبدالعزیز زیادہ عمل کرنے والے نہیں تھے، لیکن عمر ابن عبدالعزیز کی ایک بات جو میں نے دیکھی ہے وہ میں نے کائنات میں کسی کی نہیں دیکھی. عمر ابن عبدالعزیز اپنے رب سے اتنا ڈرتے تھے اور رات کو اتنا روتے تھے اور اتنا تڑپتے تھے کہ میں کبھی کبھی یہ ڈرتی تھی کہ صبح لوگ اٹھیں گے اور خلیفہ اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے. فرمایا یہ ان کی خوبی تھی جس نے ان کو اس مقام پر پہنچایا کہ جس کے لیے لوگ ترس تو سکتے ہیں، پہنچنا بڑا مشکل اور ناممکن ہے. تو یہ خوف ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے. کتنا ٹینشن ہے، دنیا کی ٹینشن ٹھیک نہیں ہوتی لیکن آخرت کی ٹینشن لازمی ہے، فکر ہونی چاہیے. اور جس نے بھی آخرت کی ٹینشن دی اللہ اس کی اس دنیا کی ساری ٹینشنیں ختم کر دیتے ہیں. محدثین نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ تعالی، جس آدمی نے بھی اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ حاجی صاحب کیا کہیں گے، رجا صاحب کیا کہیں گے، مولوی صاحب کیا کہیں گے، مفتی صاحب کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا. اس کے لیے نا تھوڑے بہت گڑبڑ معاملات میں، اخلاقیات میں اور اعمال میں اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں.
فرمایا کہ جس نے اپنی اور اللہ کے درمیان اپنے کاغذات ٹھیک کیے، یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیا کہے گا، اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر حکم کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، کہ جو اپنے اور اللہ کے معاملے کو ٹھیک کرے گا اللہ اس کے اور مخلوق کے سارے معاملات کو ٹھیک کر دیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو آدمی اپنی خلوت، تنہائی اور علیحدگی کی زندگی کو ٹھیک کر لے گا اللہ اس کے ظاہر کو ٹھیک کر دیں گے۔ یہ دوسری بات۔ اور اس کے اندر بہت سی باتیں، موبائل کو لے لیں، باقی چیزیں لے لیں، جس کو جہاں خلوت میں موقع ملتا ہے اگر وہ گناہ سے بچتا ہے تو سمجھے یہ صحیح راستے پر ہے، اور اگر وہ گناہ سے نہیں بچتا اس کو پھر اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور فرمایا اس کے بعد تیسری چیز کہ جو آدمی اپنا عمل آخرت کے لیے کرتا ہے اللہ اس کی دنیا ضرور بنا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی کو معاف کر کے صحیح پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔